ہائی گائز، میں سید آدم علی پرانا گھر کہانی کے ساتھ، جس میں حنا اور ثنا ایک روم میں تھی اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اور ان کیس اگر آپ لوگوں نے وہ چیز نہیں سنی تو آپ اس کے پریویس ایپیسوڈ ضرور سنیے تاکہ آپ کو اس کہانی کو سمجھنے میں آسانی ہو. آئیے آگے سنتے ہیں کہ ثنا کے ساتھ کیا ہوا. جیسے ہی میں نے اس عورت کو اپنے پاس پایا میں خوفزدہ ہو گئی. میں ابھی یہ اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ اچانک سے اوپر اڑی اور میرے بالکل اوپر آ گئی. مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی. ابھی میں دروازے کی طرف بھاگی رہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے تیزی کے ساتھ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا. ہاتھ تو میرا چھوٹ گیا لیکن پھر اس نے میرے بال پکڑ لیے. جیسے اس نے میرے بال پکڑی میری تکلیف سے رہا نہیں گیا مجھے اور فوراً میں نے آیت الکرسی پڑھنا اسٹارٹ کی. جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اس نے میرے بال چھوڑ دیے لیکن میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور میں سیدھا بھاگتے ہوئے امی ابو کے روم میں پہنچی. پیچھے وہ کہاں گئی کدھر گئی مجھے کچھ یاد نہیں کیونکہ میں اتنی گھبرا گئی تھی کہ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. مجھے یہ بھی نہیں یاد رہا کہ حنا کس حال میں ہوگی. میں فوراً امی ابو کے پاس گئی اور امی کو اٹھایا میں نے کہ امی اٹھیے. امی پریشان ہو کے اٹھ گئیں اور فوراً مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، کیا ہوا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو. مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ وہاں کیا ہوا ہے. میں بس اشارے سے امی کو بتا رہی تھی کہ وہاں کوئی ہے، وہاں کوئی ہے. امی ہڑبڑا کے اٹھی اور فوراً میرے ساتھ آئیں. جس وقت میں کمرے کے پاس پہنچی تو اس وقت روم کا دروازہ بند تھا. دروازہ بند دیکھا تو میری جان نکل گئی. میں نے دھڑدھڑانا شروع کیا اور میرے ساتھ ساتھ امی نے بھی دھڑدھڑانا شروع کیا اور ہم لوگ آواز لگاتے رہے کہ حنا دروازہ کھولو، حنا دروازہ کھولو. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے لیکن حنا کی مستقل چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ امی امی کہہ کے پکار رہی تھی. اس کی آواز میں بہت تکلیف تھی اور اندر چیزیں اس طریقے سے ٹوٹ رہی تھیں گویا جیسے طوفان آیا ہو یا کوئی زلزلہ آیا ہو. ہمیں بار بار بول رہی تھی میری بیٹی دروازہ کھول دو، میری بیٹی دروازہ کھول دو. میں مستقل بار بار دروازے پہ زور لگا رہی تھی کہ یہ دروازہ کھل جائے. اس چیخ پکار سن کے ابو بھی وہاں پر آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے ہم دونوں سے کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں اس طریقے سے دروازہ پیٹ رہی ہو. ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ اندر حنا ہے اور کچھ ہو رہا ہے اور کوئی اور بھی ہے اندر. ابو نے پوچھا کہ کون ہے اندر. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی. میں نے کہا بس آپ حنا کو بچا لیں، حنا کو بچا لیں. ابو نے زور لگایا اور آواز لگانے لگے حنا دروازہ کھولو. ابو زور لگا رہے تھے، مستقل زور لگا رہے تھے دروازے پہ. اس کے بعد میں ابو نے کندھے سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور زور لگانے لگے. حنا کی مستقل آوازیں اندر سے آ رہی تھیں، امی مجھے بچا لیں، امی مجھے بچا لیں، ابو مجھے اس سے بچا لیں، ابو مجھے اس سے بچا لیں، ابو مجھے بچا لیں، ابو ابو مجھے بچا لیں. ابو مستقل دروازے پہ مارتے رہے. اب ابو نے زور لگانا شروع کر دیا اور پہلے کے بنسبت اب زیادہ طاقت سے دروازے پہ زور لگانے لگے کہ اچانک حنا کی آواز آنا بند ہو گئی. امی ابو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور ایک بار پھر ابو نے زور لگایا دروازے پہ اور وہ دروازہ کھل گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا اندر ہر سامان بکھرا پڑا تھا اور حنا زمین پہ لیٹی ہوئی تھی. وہ زخموں سے چور ہو چکی تھی. اس کے کپڑے خون کے اندر تھے.
فوراً امی بھاگی اور بولا میری بچی کیا ہو گیا؟ ابو بھاگے، میں بھی گئی اندر، لیکن شاید ہم لوگوں کو دیر ہو چکی تھی۔ اس عورت نے میری پیاری بہن حنا کی جان لے لی تھی۔ میں نے ایک نظر کمرے پہ ڈالی تو گویا ایسا لگا جیسے یہاں پہ کوئی طوفان آیا ہو۔ ہر چیز الٹ پلٹ تھی، ہر چیز الٹ پلٹ تھی۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کتابیں بکھری ہوئی تھیں، ہر چیز الٹ پلٹ تھی۔ اپنی بہن کو میں نے دیکھا تو اس کے چہرے کے اوپر ناخنوں کے نشان تھے، اس کے ہاتھوں پہ ناخنوں کے نشان تھے۔ امی اس کو لپٹا کے رو رہی تھی، ابو بھی اس کو لپٹا کے رو رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلوں اس کو، کیا ہوا ہے، لیکن امی نے جب دیکھا تو وہ گزر چکی تھی، اس کی سانس نہیں آ رہی تھی۔ امی نے گردن سے اشارے سے ابو کو روتے ہوئے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس عورت نے حنا کو اتنی بے دردی سے مارا تھا، میں سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اس وقت اگر اپنی امی کو بتا دیتی جو گھر کے اندر ہو رہا تھا، تو شاید آج میں اپنی بہن کو نہ کھو پاتی، کاش میں اپنی بہن کو بچا لیتی۔ میں اس کی شکل دیکھ کے یہی سوچ رہی تھی بار بار کہ کاش میں امی کو اس وقت بتا دیتی تو آج میری بہن میرے پاس ہوتی اور وہ اس بے دردی کے ساتھ نہ مرتی۔ آج حنا کو مرے ہوئے 25 سال ہو گئے، لیکن یہ واقعہ اور یہ لمحات بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کل کے ہوں، اور اگر میں ان کے بارے میں سوچتی بھی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔ اس کا وہ خوفناک چہرہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے میرے۔ بعد میں ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، 2 دن 3 دن بعد ہی ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور دوبارہ ہم لوگ ملتان آ گئے۔ ہم کو وہی پرانا گھر مل گیا جہاں ہم لوگ پہلے رہتے تھے، لیکن افسوس اس تمام دنوں میں اپنی بہن کھو چکی تھی، اور اب بھی یہی سوچتی ہوں کہ اگر میں امی کو اسی وقت بتا دیتی تو شاید آج میں اپنی بہن کو نہیں کھو پاتی، اور وہ گھر ہم بہت جلدی چھوڑ دینا چاہیے تھا، ہم کو رکنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اب تک نہیں جان سکی کہ وہ عورت کیوں آئی تھی اور اس گھر میں کیوں رہتی تھی، اور میری بہن کو مارنے سے اس کو کیا ملا۔ اب تک یہ سوال میرے ذہن میں ہے جن کا جواب میں اب تک نہیں معلوم کر سکی، اور شاید مجھے لگتا ہے